بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو جادوگر کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو کو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کوئی کسی نفع مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہے حالانکہ اسے اس سے فائدہ نصیب ہو لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے اور ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے، سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان کرتے تھے، جو شیطان پڑھتے تھے۔ شیطان ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے دوسروں پر برے اثرات ڈالے جاتے ہیں، یعنی کہ جادو۔ یہاں پہ یہود کی ایک گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی ہے اور وہ اسی جادو پر عامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے جادو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جادو سے منزہ قرار دے دیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی کہ شیطانوں نے کفر کا اقرار کیا۔ وہ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان کی حرص یہ تھی کہ لوگوں کو سرکش بنائیں، اس وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جادو کیا ہے۔ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، یعنی کہ اس کے اثرات تو نظر آ جائیں لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، علیز کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ اللہ ظہری کہتے ہیں، سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہوتا ہے۔ شمر ابن ابی عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے حکم کے بغیر جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا۔ جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کرے کہ کر لینا کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے جس میں کفر پایا گیا ہے اور وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو اس سے قتل کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دلیل سے بات ثابت ہو جائے کہ اس نے وقتاً ہی کفریہ کلمات کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا جس میں کفر نہیں ہے تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جادوگر نے جادو کے عمل سے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جائے، اور اگر نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دید وصول کی جائے گی۔ سیدنا جندب بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو کرتب دکھاتے دیکھا۔ جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اسے سر کے ساتھ جوڑ دیا۔
سیدنا جندم بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ پھر وہاں پہ یہ آیت نازل فرمائی اور تلاوت فرمائی کہ کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس لونڈی کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کیا تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ اسلام میں نا جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لیے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتے ہیں اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کائنات میں ہر کام اس کی ہی مشیت سے ہوگا۔ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہر شخص اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جسے اسے رغبت ہوتی ہے۔ انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا رستہ آسان کر دیا۔ ہاروت و ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے، اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح نہ کر دیتے کہ ہم آزمائش ہیں اور آپ کفر نہ کرو، یعنی کہ وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں ہے، کفر ہے۔ تو شیطانوں کا جادو سیکھنا گمراہ کرنے کے لیے تھا اور فرشتوں کا جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ یہودی اس جادو کے پیچھے لگ گئے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا تھا اور فرشتوں نے انہیں سکھایا تھا۔ جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو انبیاء لے کر آئے تھے اور شیاطین کی طرف وہ راغب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ یہ جادو اور معجزے میں نا فرق ہوتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کرنا مطلوب تھا کہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو عطا کیا گیا ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی نشانی کر دی جائے کہ وہ کس حد تک اپنی اصل سے گر چکے ہیں اور اب گرانا اور توڑنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے، اس لیے جادو سکھاتے تھے کہ انسانوں کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے۔ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوششیں ان کے اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلق کی درستگی انسان تمدن کی جڑ ہے اور وہ شخص بدترین ہے جو اس تعلق کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈالی ہے کیونکہ اسی پر معاشرے کی بنیادی یونٹ کا انحصار ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اچھا، ہم یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جادو کے خطرے میں نا کون ہوتا ہے۔ بندہ جتنا اپنے رب سے دور ہوتا ہے نا، شیطان سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، یعنی رحمت سے دور ہوتا ہے اور لعنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے نا، وہ بدنصیب کہلاتا ہے، اور جو رب رحمان کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب بندہ لغویات، موسیقی وغیرہ سنتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے، جب وہ نمازوں میں سستی برتتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے اور اوہام اور وسوسے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں، یا کہا کہ کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔
ابن ابی سعید حدری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جماعی آئے تو تمہیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اسے روکو، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن یا راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے وجوہات میں پوچھ رہا تھا، اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کنگیا اور سر کے بال۔ کنگیا اور سر کے بال میں نا جوز کھجور کے گوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اب اس برائی کو خواہ مخواہ لوگوں میں پھیلاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا سامان، کنگھی، بال، ہرما کا غلاف دفن کر دیا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ جادو دور کرنے کے لیے معوذتین نہایت نفع بخش ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ پانے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت کی ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی امر و نواہی کی حفاظت، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس پر بھروسہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہی اس کو کافی ہے۔ گناہوں سے توبہ، وہ گناہ جس میں ابلیس مبتلا کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کا عجیب تاثر ہے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا۔ ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطانی غنیمت تصور کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جادو نکلوانا اور اس کو ختم کرنا یہ تب ممکن ہے جب جادو واقعہ ہو جائے، تب علاج کروایا جائے۔ آیت الکرسی پڑھنا، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے جس قسم کے بھی اثرات ظاہر ہوں، اور اس کی دوا استعمال کی جائے۔ اجوا کھجور کا استعمال کرنا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علی بن عبداللہ مدنی کے سوا اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ اور جادو کرنے اور کروانے والے کا نا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔